اسما کالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام بآواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ انتہائی عزت، تکریم اور وقار دے لائق علماء کرام، سناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سنن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالہ نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلے جمعے اللہ تعالیٰ دی توفیق نال مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ زاد اللہ شرفہما اس حوالے نال آپ دوست احباب نے گفتگو سماعت فرمائی۔ وعدے دے مطابق اج دا جمعہ المبارک جڑا مختلف جمعہ دی ترتیب تو بعد اس جمعے موضوع ساڈا پہنچے ہے والدین دی عظمت، والدین دی شان، والدین دا مقام۔ جنوں شان اللہ عطا کرے اُدھے کل کو شان کھو نہیں سکتا۔ جنوں مقام اللہ دی ذات عطا کرے اُدھا مقام کو چھین بولیے نہیں سکتا۔ قرآن پاک دا اسلوب ہے مختلف مقامات تھے اللہ تعالیٰ نے جتھے اپنی عبادت دا ذکر فرمایا ہے نا اتھے نال ماپیاں نال حسن سلوک دا بھی ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ اپنی عبادت دے نال والدین نال حسن سلوک دا ذکر کرنا اے بجائے خود والدین دی شان نو بیان کرتا ہے پیا۔ اس تو اگے کسی دلیل دی ضرورت نہیں کہ میرے ابا جی دا کوئی مقام ہے یا نہیں، میرے ابا جی دی کوئی شان ہے یا نہیں، اس تو اگے دلیل دی ضرورت نہیں۔ ایک مقام جڑا میں تلاوت کیتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24-23 انہ دے اندر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب نے یہ فیصلہ فرما دیتا ہے کہ عبادت جدو کرنی ہے او دی کرنی ہے، عبادت جدو کرنی ہے وحدہ لا شریک دی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور ماپیاں نال حسن سلوک نال پیش ہونا ہے۔ عبادت اللہ دی اور اس کے نال متصل وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت میری کرو تے ماپیاں نال حسن سلوک نال پیش آؤ۔ اس تو اگے کسی دلیل دی لوڑ ہے بولیے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ صرف ماں نہیں، ایڈا لکھ لکھ روپیہ دے کے نعت خانہ نو صدقے تسی
تے ماں دی شان سن دے نا، اما دی شان سنا تے بلاندا بھی ہوے جڑا خود ابا ہے، جڑا خود باپ ہے، اولاد دا باپ ہے، والد ہے، بلاندا بھی ہوئے، پیسے بھی ہو پڑدا ہے تے سندا کدی شان ہے؟ ماں دی۔ انہوں بیچارے مسکین نو، یتیم نو یہ ہی نہیں پتا کہ میرا بھی کوئی شان ہے کہ نہیں جی۔ تے اگوں پھر نعت خواں بھی ہوئی دے جنہاں بیچارے صرف آؤندی ماں دی شان ہے، الا ماشاءاللہ جنہاں نو آؤندی صرف ماں دی شان ہے، ابا جی دی شان دا پتہ ہی نہیں، چونکہ اس تو نہیں پتا کہ وہ نعت خواں خود ابا ہے، انہوں بیچارے نو اس تو نہیں پتا۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہے جڑے باپ دی شان ہوں پڑھ دے نے، ہوں نعت خواں ایسے ہے کچھ جڑے باپ دی شان پڑھ دے۔ رب نے صرف ماں دا ذکر نہیں کیتا کہ عبادت اللہ دی کریا جے تے ماں نال اس نے سلوک کریا جے، نہیں، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، تیرا باپ ہے او دے نال بھی اس نے سلوک نہ پیش آ، تیری اماں ہے تے او دے نال بھی اس نے سلوک نہ پیش آ۔ ساڑھے طرفہ تماشا ہے، گڈی ابا لے کے دیندا ہے، پیسے ابا جی دے تے پیچھے لکھیا ہوندہ ہے ماں کی دعا ہے، نہیں جے کدی ویکھیا؟ بولو تو صحیح، لکھیا ہوندہ نا یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ بھائی اماں جی دی دعا نہیں، صرف ابا جی تیرے واسطے کوئی بد دعا تو نہیں نہ کر دے، وہ بھی تیرے واسطے دعاواں کر دے، تے باپ دی دعا او دعا ہے جڑی رد نہیں ہوندی۔ باپ اولاد کے حق میں دعا کرے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ باپ کہہ دے یا اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا کر دے، باپ عرض کر دے اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ میرے بیٹے کو رزق حلال و وسعت عطا کر دے، اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اور یاد رکھنا، باپ ہو یا ماں ہو، وہ جب دعا کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ دل سے۔ بیوی بھی دعا کرتی ہے اپنے شوہر کے لیے، لیکن اس میں لالچ پایا جاتا ہے۔ بیٹی دعا کرے اپنے باپ کے لیے، اس میں لالچ ہے۔ بیٹا دعا کرے اپنے باپ کے لیے، اس میں لالچ ہے۔ اگر اس کائنات میں رہ کر بغیر لالچ کے کسی کی دعا کو لینے کی ضرورت ہے تمہیں، تو والدین ہے، یا ابا دعا کرے یا اماں جی دعا کرے، ان کی دعا میں کبھی لالچ نہیں پایا جاتا۔ وہ بغیر لالچ کے دعا کرتے ہیں۔ بولیے کیا کرتے ہیں؟ بغیر لالچ کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے بیٹے پہ کرم فرما دے۔ بلکہ جو باپ اچھا ہو نا، اچھے سے مراد کیا؟ باپ سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، اولاد کے حق میں سب اچھے ہوتے ہیں، لیکن میں اچھے کا لفظ اس لیے استعمال کرنے لگا ہوں، باپ اچھا ہو یعنی اس کی سوچ کا مرکز اور محور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو پھر وہ ضرور دعا کرتا نظر آئے گا، یا اللہ مجھے میری اولاد کا محتاج نہ کرنا، اور یا اللہ میری اولاد کو اپنے سوا اس دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ ہاں، جو شریعت کے قریب ہوگا باپ، وہ یہ دعا کرے گا کہ یا اللہ مجھے میری اولاد کا محتاج نہ کرنا، اور میری اولاد کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ مولا تیرے خزانہ میں کوئی کمی ہے، تو ہی عطا کرتا جا میرے بیٹوں کو، تو ہی عزتیں عطا کر میری بیٹیوں کو۔ باپ بھی دعا کردہ، مسلمان بھائیو ماں بھی دعا کر دیئے کہ اللہ تعالیٰ دعا مانو رد نہیں کردہ۔ ماپیاں دیا دعا ماں کیتی عرش الہی تو پار جاندیاں نے، مالک یوم الدین کرم فرماندہ ہے، سماعت بھی کردہ ہے، پھر انہاں دے کرم بھی فرماندہ ہے۔ ماپے دعا کرن اللہ قبول کردہ ہے، وہ باپ کلا دعا کرے اللہ تاں بھی قبول کردہ ہے، ماں دعا کرے اللہ تاں بھی قبول کردہ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اپنے ماپیاں دے نال اس نے سلوک نال پیش آیا جے۔ اما جب لوگ نائندہ کل کے بارا، اے نوجوانہ تیرے ہندیاں ہندیاں تیرا باپ بوڑھا ہو جائے یا تیری ماں بوڑھی ہو جائے، انہاں دے سامنے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا،
فرمایا اپنے ماپیاں نو چھڑکی نہ ماری تمہیں بڈھے ہو جان تیرے ہوندیا تیری حال میں جوانی ہے تیری جوانی دا دور ہے تیری ماں بوڑھی ہو جائے یا تیرا باپ بوڑھا ہو جائے خبردار انہاں نو چھڑکی نہ انہاں نو اف نہ کری تیرا قیمتی سیٹ کر دے اندر ڈنر سیٹ پہ آئے بڑا قیمتی ہے تیرا چینی دا سیٹ بڑا قیمتی ہے لدھیانہ سٹور تو لے کے آیا ہے بڑا اچھا قیمتی برتن ہے تیرا لیکن تو ویکھی تیرے باپ دے ہاتھ دے اندر سالن والی وہ پیالی تیرے پتھر دے سیٹ دی ہے یا اعلیٰ کوالٹی دا برتن ہے وہ زمین تے گر گیا ہے تیرا بڈھا باپ ہے وہ دا ہاتھ کم نہیں کردا پیا لیکن وہ گر گیا ہے برتن ٹوٹ گیا ہے تیرے برتن دا ایک پیس ختم ہو گیا ہے تیرا برتن ناقص ہو گیا سیٹ ناقص ہو گیا ہے خبردار کدی انہوں اے نہ آکھی ابا جی اف ایک کی تاجے کدی اف نہ آکھی تے نال پھر چھڑکی بھی نہ ماری ابا جی تانوں اسے واسطے اسی یہ برتن نہیں دیندے تانوں لوہے دیاں کولیاں سٹیل دیاں دینے یا کسی تانوں تواڈے واسطے دوسریاں کولیاں جڑیاں ٹوٹدیاں نہیں او برتن لیا کے رکھے نے فرمایا خبردار فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما اونچی بولو اونچی بولو اونچی بولو یہ سننی ہے تو پھر اونچی بولو کدی اف نہ آکھی کدی چھڑکی نہ ماری کدی اف نہ آکھی کدی چھڑکی نہ ماری یا اللہ کی کریے ماپیاں دے سامنے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کَرِيمًا جدوں بھی گل کرنی نرم لہجے نال کری ابا جی ایک سٹ دی ایک کولی ہے نا ایک پلیٹ ہے نا ایک برتن ہے نا ایک چمچ ہے نا اے ابا جان یہ دی تواڈی بارگاہ وچ تواڈی ذات دے سامنے کی قیمت ہے ابا جان تواڈی واسطے میرے خون دا آخری قطرہ بھی حاضر ہے کیوں یہ تے برتن ہے دنیا دا مال و متاع ہے ابا جی میں حاضر ہاں تواڈے واسطے کیونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان علماء کو سنیا ہے ابا جی میں فرمان پڑھیا ہویا ہے علماء کو سنیا ہویا ہے ساڑھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اے نوجوانو انتا ومالکا لعبیکا اے نوجوانا تمہیں تے تیرا مال بھی تیرے باپ دائے اللہ اکبر تمہیں تیرے باپ دائے تیرا مال بھی تیرے باپ دائے تے جدوں ہے ہی سارا کچھ تیرے باپ دائے انہوں چڑکی نہ انہوں اف نہ کری میرا دل ہے میں 2-3 آیتیں تھے اور پیش کرا یہ آیت پھر میں کمپلیٹ کرنا 2-3 آیتیں تھے وبالوالدین احسانات پیش کرا رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 83 رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کنیا ہو گئی آیتہ 2 ان تیسری آیت کریمہ سنو رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 36 آیت نمبر 36 رب العالمین نے فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا 3 آیات کریمہ اور 4تھی آیت کریمہ سنو رب العالمین نے فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 152 152 آیت نمبر 152 لگا پیش کرنا رب العالمین نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
کنی آیتاں ہو گئی ہیں ہوں پنجتن پاک دے نام دی پنجویں یہ آیتاں ٹھیک پڑھ رہے ہو کوئی غلط نہیں پڑھ رہے ہاں دس دے جی کسی غلطی ہو گئی آیت نمبر 5 رب العالمین نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ فرمایا رب العالمین نے أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ فرمایا اپنے ماپیاں دا شکر ادا کر میرا بھی شکر ادا کر اپنے ماپیاں دا بھی شکر ادا کر میں تینوں نعمتاں دینا اس واسطے شکر ادا کر میں تیرا باپ نعمتاں کما کے لے آندا ہے او دا بھی شکر ادا کر تیری ماں نے تینوں اپنے سینے دے نال لا کے 2 سال دودھ پلایا ہے ہڈیاں کھوریاں نے محنت کی ہے تیرے واسطے راتاں جاگی ہے اس واسطے او دا بھی شکر ادا کر تے میرا بھی شکریہ ہے ہوں تھوڑا جا سوچ لئیے کو تھوڑا جا شان ہے کہ واہ واہ شان ہے بولو تو صحیح جی تو جدوں شان نہ ہے تو پھر وَخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ فرمایا نرمی والے بازو اپنے ماپیاں والا اپنے چکا کے رکھیں غصے والے نہیں غضب والے نہیں ناراضگی والے نہیں نرمی والے تو یا اللہ پھر کی کریے فرمایا جوانی دے اکڑ پن وچ نہ رہی تیری گردن دے اندر سریا نہ آ جائے تو ڈاکٹر بن گیا ہے تو انجینئر بن گیا ہے سمجھے میرے والدین اور ضعیف ہو گئے نے بڈھے ہو گئے نے تے انہاں واسطے میں کی کرنا چاہنا کچھ بھی نہیں کرنا چاہنا جو انہاں دیاں ڈیوٹیاں انہاں کر لیا ہے اور میری ڈیوٹیاں نے میں اپنی بیوی بچے سنبھالاں گا انہاں دا اللہ وارث فرمایا وارث تے میں وا پر جڑے ویلے جوانی دا نشہ تیرا اتر جائے اس ویلے کبھی سوچی تے صحیح جس ویلے تو چھوٹا سا تیری ماں نے تکلیفاں چل چل کے تینوں راتاں سلایا ہے لوریاں دتیاں نے اپنی کمر ٹیڑھی کر لئی اپنے آپنوں جگڑاتے دا شکار کیتا اپنے آپنوں مختلف تکلیفاں تے جان جوکھیاں وچ پا کے تیرے واسطے آسانیاں پیدا کیتیاں نے ماں تیری تیرے واسطے خشک جگہ رکھ دی ہے آپ تیرے پیشاب کرنے والی گلی جگہ تے پہ جاندی ہے تیری ماں نے تیرے واسطے بڑیاں محنتاں کیتیاں نے رب العالمین نے فرمایا تیرا باپ محنتاں کردا ہے تیری ماں تیرے واسطے محنتاں کر دی ہے جدوں جوانی دا نشہ اتر جائے پھر سوچی ذرا تیری ماں دا مقام کی ہے تیرے باپ دا مقام کی ہے اس ویلے نہ واسطے دعا کریا کر وقل اس طرح دعا منگیا کر رب ارحمہما کما ربیانی یا اللہ میرے ماپیاں دے اس طرح رحم کر میرے ماپیاں ہوتے انج رحم کر میرے ماپیاں ہوتے مولا انج رحم کر جی میں بچپن دے اندر انہاں میرے تے رحم کیتا جی میں بچپن چے نہ مینوں پالے آئے پوسے آئے رحمت کیتی میرے تے میری پرورش کی تھی نشو نما کی تھی یہ میرا باپ صبح جاندہ سی شام آندا سی میرے واسطے کچھ نہ کچھ لے کے آندا سی میرا بیٹا یا میری بیٹی گھارے میرے میں انہاں واسطے کچھ نہ کچھ لے کے جاواں مولا انہاں میرا خیال رکھیا ہے میں انہاں دا بیٹا واں تیری بارگاہ دعا کرنا تو رحمت کر کے انہاں دا خیال فرمایا کر ورنہ مر جانا نوجوانا کوئی پرسا نیال نہیں رہنا اج جو بیجنا یہ ہوئی کٹنائی تیرے ماپیاں نے اگر تو اپنے ماپیاں نالا جو اس میں سلوک کرے گا تو اس ویلے کدی وہ ویلا آئے گا جدو تو اس منزل تے آئے گا تیرا بیٹا تیرنا اس نے سلوک کرے گا تیری بیٹی تیرنا اس نے سلوک کرے گی ورنہ جو بیجنائی وہ ہوئی کٹنائی جے آج پھل اچھا بیج گیوں تینوں مٹھاس اچھی مل جائے گی اگر کڑوا بیج گیوں پھر کڑوا ہٹیے لیکن کوشش کر نوجوانا اپنے ماپیاں نو راضی کر کے جنت دا حقدار بن جا
لو اس تے بھی میں ایک حدیث پیش کرنا، جنت دے حقدار بنن تے حدیث پیش کرنا۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جائے، آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماپیاں دا ساڑھے تے کی حق ہے؟ ماپیاں دا ساڑھے تے کی حق ہے؟ ساڑھے ذمے کی یہ ماپیاں واسطے؟ فرمایا ہما جنتوں کا والناروں کا، جواب دیکھو، ہما جنتوں کا والناروں کا، ماپیاں دی گل پوچھنا ہے میرے غلاماں، اے ماپے تیری جنت نے، اے تیرے واسطے جہنم نے۔ یہ جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، اے تیرے واسطے جنت نے، اے جہنم نے، انہاں دی خدمت کریں گا تے جنت لب جائے گی، انہاں نال دشمنی کریں گا تے پھر تیرے واسطے جہنم ٹھکانا ہے۔ تے کون چاہندہ جنمے جاوے؟ دل سارے اندہ کردہ ہے۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمودات عالیات سانو عمل کرنا پڑے گا، کیوں کہ ماں منی تے سب جگ منیا، تے پہلا مرشد ماں پیو جنہیں ناراض کیتے، انہوں کتے نہیں لبنی مل کے ذرا ایک آواز نہ سارے آنکھوں، ماں منی تے سب جگ منیا، ماں منی سب جگ منیا، ماں منی تے سب جگ منیا، وہ پہلا مرشد ماں پیو جنہیں ناراض کیتے، انہوں کتے نہیں لبنی ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جائے، اے مازاگ دے کاجل والیا، ودوہا دے چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، آمین دیاں کڑنا والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، ید اللہ والے گورے گورے تھا والے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد تے توڑنا جانا چاہنا، میں جہاد تے توڑنا جانا چاہنا، میں جہاد تے توڑے نال جانا چاہنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلام تیری ماں جیوندی ہے؟ جی ماں ذات بے کاجل والیا میری ماں جیوندی ہے۔ فرمایا پھر جہاد پہ میرے نال نہ جا، اپنے گھر چلا جا۔ آقا کی کران جا کے؟ فرمایا تیری ماں زندہ ہے نا؟ جی آقا زندہ ہے۔ فرمایا فَلْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، گھر جا کے اپنی ماں دی خدمت نو اپنے اوتے لازم کر لے، کیونکہ جنت تیری ماں دیا قدماں دے تھلے۔ ہائے ہائے ہاں، جنت تیری ماں دیا قدماں تھلے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق چار یار یا گوس جنت تیری ماں دیا قدماں تھلے، جہاد کرن جائے گا، کافرانہ لڑیں گا، جام شہادت نوش کریں گا، جنت لبے گی۔ تے کر جا ماں دی خدمت کریا کر، کیوں جنت تیری ماں دیاں، اچھی بولیا کرو، اچھی بولیا کرو، جنت تیری ماں دیاں قدماں دے تھلے۔ تے جدوں یاداں ادوں دیاں، جدوں نعمتاں ٹر جاندیاں نے، جدوں نعمتاں چلیاں جاندیاں نے، باپ چلا جائے تے باپ دی یاد ستاندی ہے، ماں چلی جائے ماں دی یاد ستاندی ہے۔ لیکن کمال ہے نوجوانا، جنہ چر تیرے سامنے تیریاں اکھاں دے سامنے حیاتی دے اندر موجود نے، انہاں دی خدمت کریا کر، ماں نو بوسے دیا کر، باپ دے قدم چومیا کر، باپ دے ہاتھ چومیا کر، ماں دے اس جگہ تو اکھاں دے درمیان وچ بوسا دیا کر۔
کر جنت نصیب ہو جاندی ہے. حدیث میں حوالے نال انہیں میں پیش کرنا, لیکن جدو نعمتاں کھس جان اس ویلے روحن کرلان دا کوئی فائدہ نہیں. کمال انسان دا ہے جنہ چر نعمت موجود ہے انہ چر دی قدر کریا کر, او دا حیا کریا کر, او دا ادب کریا کر, ورنہ پھر پچھڑیاں واسطے رونا کوئی نہ آسان نہیں. انسان روندا ہے ویلے لنگ جاندے نے, کرلاندا رہندا ہے ویلے لنگ جاندے نے, غم دا اظہار کردا ہے ویلے تے لنگ جاندے نے, لیکن او گیا ویلا واپس نہیں آوندا. جدوں ماپیاں دیاں گستاخیاں کیتیاں جان او گیا ویلا واپس نہیں آوندا. جدوں ماں نوں بیوی پیچھے لا کے جھڑکاں دتیاں جان, ماں دی گل بعد وچ منی جائے بیوی دی پہلے منی جائے, پھر تے مرن لگیا کلمہ بھی نصیب نہیں ہوندا. سارے رل کے زور لان او کلمہ پڑھ, کلمہ ادو نصیب ہوئے گا جدو تیری ماں تیرے تے راضی ہو جائے. اس پہ بھی حدیث موجود ہے لیکن وہ لمبی ہے, وہ لمبی ہے. صحابی کا واقعہ لمبا ہے. میں بطور ادب بھی یہ کم سناتا ہوں, اس بات کو بطور ادب بھی میں بہت کم سناتا ہوں, ورنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں کہیں کہ ہمارا پیر بھائی ہے, کلمہ جاری نہیں ہو رہا زبان پہ. فرمایا اس کی اماں ہے, صرف ایک جوز لگا دینو دا, اماں ہے جی آقا ہے. فرمایا اس کی اماں کو بلاؤ. اماں جی بڈھی اماں کھونڈی ٹیک دی آ گئی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں تو پتر تے راضی ہیں جی؟ سونے چہرے والیا نہیں. فرمایا کیوں؟ اے بیوی دی گل نو میری گل تے ترجیح دیندا سی, بیوی دی گل نو میری گل تے فائق سمجھدا سی, او دی مندا سی میری نہیں سی مندا, جیڑا مشورہ او دے نال کردا سی میرے نال نہیں سی کردا. اس واسطے سونیا میرا دل بڑا ہی دکھیا ہے, میں ناراض ہاں. فرمایا صحابہ جلدی کرو, لکڑیاں اکٹھیاں کرو, جدی ماں ناراض ہے او دا علاج اگ وچ رکھ کے اونوں ساڑ دیتا جائے. اجے ماں نے اینی سنی محبوب دیاں قدماں ڈگ پئی, سونے چہرے والیا میرا پتر ہے, آئے آئے سونیا میرا پتر ہے, اے میں برداشت نہیں کر دی میرے پتر نو آگ وہی چھڑیا جائے. فرمایا اماں پھر راضی ہو جائے اپنے بیٹے پہ. انہاں آکھیا سونے چہرے والیا تسی گواہ رہا جے, میں اپنے پتر نو معاف کر دیتا ہے, اپنے پتر نو معاف کر دیتا ہے, میں اپنے بیٹے پہ راضی ہو گئی ہاں. ماں دا دل بس اس طرح دا ہی ہوندا ہے, اجے ناراض ہوئی ہے ہنے راضی ہو گئی, ہن ناراض ہوئی ہن راضی ہو گئی, پر منان دا چج تے ہونا چاہیے ہے نا. صحابی توڑ کے آئے, اے سونے چہرے والیا اساں ویکھیا ہے ساڈا پیر بھائی کلمہ پڑھدا ہے گیا, او دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا ہے. او کدی وجہ نال؟ ماں دے راضی ہون دی وجہ نال. جدوں ماں ناراض زبان تے مرن لگیا کلمہ جاری نہیں ہوندا, جدوں ماں راضی ہو گئی ہے اللہ نے کلمہ طیبہ بھی جاری فرما دیتا ہے. ورنہ پھر روندہ کرلاندہ انسان تے آندہ کی اپنی اماں نو آندہ ہے اماں جی تیری خوشبو. یہ ان سے پوچھئے جن کی ماں نہیں ہے, جن کی ہے ان کو کیا پتا, کیا خبر ہے اس چیز کی. ماں نو پسینہ بھی آیا ہوئے نا, کچن چو کام کر کے بھی نکلے, ممبر شریف تے بیٹھا ماں دے سینے لگو دے پسینے دی خوشبو بھی بڑی اچھی لگ دی. ہاں پسینے دی خوشبو بھی بڑی اچھی لگ دی. تے ماں ٹر جائے یا باپ ٹر جائے تے روندا ہے بیٹا, کرلاندا ہے, آہو زاری کردا ہے, آنسو بہاندا ہے, تے آندا کی ہے میری پیاری اماں تیری خوشبو نہیں ملتی, تیرا لہجہ نہیں ملتا. ہن کیویں کو آکھے پتر کارا تیرا میں انتظار کر رہی جی, بیٹے گھر آؤ میں تیرا انتظار کر رہی ہوں. بیٹا رات 1 بجے بھی آئے, بیوی سوئی ہوگی, بیٹی سوئی ہوگی, بیٹا سویا ہوگا, لیکن ایک ماں ہے جو بیٹے کا انتظار کرتی ہوگی. تیری خوشبو نہیں ملتی, تیرا لہجہ
نہیں ملتا، اے میری پیاری اماں جان تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا۔ پیاندہ کی یہ بیٹا مائی ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا، ہمیں تو شہر میں کوئی اماں تیرے جیسا نہیں ملتا۔ لو حدیث لگا پیش کرنا، میری حیثیت ایک ناقل دی ہے، کیا ناقل، بات کو نقل کرنے والا۔ ہاں جنہ کتاباں دے حوالے دین لگا انہاں وچ نہ ہوئے تے پھر میں ذمہ دار ہاں زندگی دے آخری ساعت تک، پھر میں ذمہ دار ہاں، لیکن جب کتابوں کے حوالے آ جائیں تو پھر میری ذمہ داری ختم، صرف دکھانا مقصد ہے۔ حدیث سن لیں اور گوایا جے نا گل نہیں سمجھ آئی، گل گوایا جے نا، ایتھے صرف پوائنٹ ہے ابا اماں دا لیکن خاص اماں جان دا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کہاں ملے گی؟ شعب الایمان امام بہقی رحمت اللہ علیہ میں ملے گی، یہ حدیث ملے گی مسند فردوس امام دہلوی رحمت اللہ علیہ میں، اور یہ حدیث ملے گی کنز العمال امام متقی ہندی رحمت اللہ علیہ میں، یہ حدیث ملے گی الترغیب والترہیب امام کستلانی شارح بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں۔ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لو ادرک تو اگر میں پاتا کس کو؟ والدیہ، اپنے والدین کو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ابو جان ولادت با سعادت سے پہلے پردہ کر گئے، اماں جان 6 سال کی عمر پاک تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پردہ فرما گئی، فرمایا اگر میں پاتا اپنے والدین کریمین کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو اگر میں پاتا، فرماتے ہیں وقت افتتحتو، اور میں شروع کر چکا ہوتا کیا؟ صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میں اپنے والدین کو پاتا اور عشاء کی نماز میں بھی قرأت الفاتحہ تھا اور میں فاتحہ شریف پڑھ رہا ہوتا، یعنی حالت قیام میں ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا۔ فرماتے ہیں فدعتنی امی، میری اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مجھے آواز دیتی، میں حالت نماز میں ہوتا، نماز بھی عشاء کی ہوتی اور عشاء کی نماز کی بھی حالت قیام ہوتی اور میں سورۃ فاتحہ شریفہ پڑھ رہا ہوتا، اور میری اماں فدعتنی امی، میری اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا مجھے پکارتی اور کیا کہتی؟ ہائے ہائے ہائے، کیا کہتی؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے ہائے کتنا میٹھا نام ہے یار، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بیٹے محمد۔ میری اماں پکارتی مجھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَجَبْتُهَا، میں اماں کی اس پکار کا جواب دیتا، اماں کی پکار کا جواب دیتا میں، میری اماں میں حاضر ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما کر امت کو درس دے دیا کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ اماں جی کی شان ہے، بولیے اماں جی کی شان کیا ہے؟ یہ تو ہے جنم دینے والی اماں جان حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب بات کروں جنہوں نے دودھ پلایا،
حضرت سیدہ حلیمہ السعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کی بات کریں. 21 کتابوں کے حوالے موجود ہیں, وقت کم ہے, 21 کتابوں کے حوالے موجود ہیں. ابو داؤد شریف پڑھ لیں, 67 کتابوں میں ہے. سیرت کی تقریباً ساری کتابوں میں ہے, سیرت حلبیہ سمیت. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام جعرانہ پہ گوشت تقسیم فرما رہے ہیں. ایک بوڑھی اماں آ گئی, کھنڈی ٹیکتی نا ایسے آ رہی ہیں بوڑھی اماں جان. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین موجود. اماں جی روٹیاں دیکھیا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا میری اماں جی تشریف لے آ رہی نے, بڑھڑی اماں تشریف لے آ رہی نے, ضعیف اماں تشریف لے آ رہی نے. اس پرانا سالی کے اندر حالت ضعف کے اندر میری اماں جان آ رہی نے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت کرم دا مظاہرہ فرمایا. آپ نے اپنے دوش مبارک کندھا انور تو اپنی کملی مبارکہ کمبل شریف اتاریا, زمین اتے بچھایا. اماں قریب آئیاں نے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ نال لایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں نال پیار کیتا. اماں جان نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کیتا. جس ویلے اس طرح وہ چادر بچھائی گئی اتے تشریف فرما ہو گئی, اماں جان بہ گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ فرما ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے طائف عطا فرمائے, استقبال بھی فرمایا, بہن واسطے چادر دی جگہ بھی عطا فرمائی. پھر جدو اماں جان لگیاں گفٹ پیش کیتے, تحفے پیش کیتے, ہدیے پیش کیتے, پھر گوشت بھی پیش کیتا. اماں جان نے سیاف کرنے واسطے تھوڑی دور تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. جس ویلے واپس آئے نے صحابہ عرض کر دینے سونے چہرے والیا اے کون سن جنہ واسطے نہ استقبال فرمایا جے, جنہ واسطے چادر بچھائی جے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں, اے میری او ماں جنہیں میں نے اپنے گھر کھڑ کے جنہیں میں نے سینے وچوں توپی غذا دیتی سی, اے میری اماں حلیمہ سعدیہ سی. کون سی بولو؟ اے میری اماں حلیمہ سعدیہ زن جنہ دا میں استقبال کیتا ہے, جنہ نے میرے نال پیار کیتا ہے, جنہ نال میں پیار کیتا ہے. دائی حلیمہ سی ایک واری کول حضور دیا آئی, استقبال دے لئی اٹھے فوراً مدنی امام آئی. اہلاً سہلاً مائی تائی او سونے نے فرمایا اپنی چادر زمین تے بچھا کے تے اتے سی بٹھا آیا. اور اگلی گل سن والی ہے, دودھ پلاون والی مائی نے رتبہ پایا, شان ادا کی او سی جس دی گود سونا آیا. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بات ہو گئی, حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بات ہو گئی. یہ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا, یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک. بولو والدین کے ساتھ حسن سلوک. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحابتی, میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اموں کا, تیری اماں, تیری اماں. عرض کرتے ہیں ثم من, آقا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا اموں کا, تیری اماں. پھر پوچھا ثم من, حضور اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا اموں کا, تیری اماں. پھر پوچھا ثم من, آقا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا ابو کا, تیرا باپ. 3 حصے اماں جی کے, 1 حصہ باپ کا. ادھر بھی سلوک
ادھر بھی سلوک. پھر فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دونوں ہیں نا ہما جنتوں کا و ناروں کا, یہی دونوں تیرے لیے جنت بھی ہیں, یہی تیرے لیے جہنم بھی ہے. اور جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور جب جنت میں جانے کا پروگرام ہو تو چھت پھاڑ کے جائیں گے یا دروازے کے رستے؟ بولو, دروازے کے رستے. دروازہ پھر کون ہے؟ باپ. جنت کا درمیانی اور وسطی دروازہ کون ہے؟ تیرا باپ. باپ کو بھی اپنی شان ملوز خاطر رکھنی چاہیے کہ باپ کا مقام کیا ہے. صرف ماں کی شان نہیں, باپ کی بھی شان. باپ کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے, اور جنت میں تو تب جاؤ گے نا جب باپ کا ادب کرو گے, باپ کا حیا کرو گے. اور یاد رکھنا ایک بات, باپ کی مثال سورج کی طرح ہے. کیا ہے؟ بات کو گوانا نہیں, بڑی توجہ سے سمجھنا اس بات کو. باپ کی مثال کیسے ہے؟ جیسے سورج ہے. بھائی سورج جب چڑھتا ہے تو کیا کہتے ہو ایک دوسرے کو؟ آج بڑا دن لگنا ہے. آندے ہو کہ نہیں؟ کی مطلب؟ آج گرمی بڑی ہونی ہے. اور گرمی کیسے ہوگی؟ جب سورج چڑھے گا. سورج نہ چڑھے تو گرمی ہوگی نہیں, سورج چڑھے گا تپش ہوگی, دھوپ ہوگی, حدت ہوگی, گرمی ہوگی. تو جب سورج نہ چڑھے تو پھر بولو, پھر اندھیرا چھا جاتا ہے نا. جب شام کو سورج غروب ہو جائے اندھیرا آ جاتا ہے یا نہیں؟ تو جب چڑھا رہے تو پھر اندھیرا آتا ہے نہیں. باپ کی مثال سورج کی طرح ہے. جب تک رہتا ہے گرمی دیتا ہے, روشنی بھی دیتا ہے زندگی میں, گرمی بھی دیتا ہے. اس کی باتیں کڑوی بھی لگتی ہیں, جھڑکتا بھی ہے, مارتا بھی ہے, سزا بھی دیتا ہے. گرمی, یہ گرمی ہے. گرمی کی مثال یہ ہے, جھڑکنا, سزا دینا, تنبیہ کرنا, ڈانٹنا. لیکن گرمی جیسے اچھی نہیں لگتی, ایسے باپ کی باتیں بھی اچھی نہیں لگتی. لیکن جب سورج نہ ہو اندھیرا چھا جاتا ہے. جب باپ کی آنکھیں بند ہو جائیں تو اولاد کی زندگی میں اندھیرا چھا جاتا ہے. بات سمجھ آئی؟ کوئی نہیں آئی؟ نہیں آئی گل تو سمجھ. اگر نہیں سمجھ آئی تو میں اور گل کر دینا. باپ تواڈے واسطے رزق حلال کمان واسطے نکلے, او دا ایک پسینے دا قطرہ جڑا زمین اتے ڈگدا ہے نا گرمی وچ, ایک پسینے دا قطرہ ساری زندگی باپ دے قدم دھو کے پیندا رہے نا, تو اس ایک پسینے دے قطرے دا حق نہیں ادا کر سکدا. تے جس کڑی ماں تیری جمیا نا تینوں, جنی تکلیف انہیں اٹھائی ہے, جنہوں قرآن پاک نے فرمایا وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ, تکلیف تے تکلیف چھین کے برداشت کر کے پھر تینوں 9 مہینے انہیں پیڑ کے اندر اٹھا کے رکھیا, پھر بڑی تکلیف نہ انہیں تینوں جنم دیتا ہے. اس تکلیف کو یا وہ ماں جانتی ہے یا پروردگار جانتا ہے کتنی تکلیف ہے. اس گھڑی جنم دینے والی گھڑی کی تکلیف وہ تیرے سامنے رہے, اس کا تصور کر کے ماں کی خدمت میں ہر رات تو ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے, تو ماں کی اس جنم دینے والی گھڑی کا پوری زندگی تو حق ادا نہیں کر سکتا. باقی زندگی تو پاسے رہ گئی, باقی ساریاں ماں دیا شانہ ایک سائڈ تے رہ گئی, حق نہیں ادا ہو سکتا. ایک اور نوجوان جنہیں 7 حج اپنی ماں نو کندھیاں تے اٹھا کے کرائے سن, 7 حج طواف کعبہ کردا ہے پیا تے ماں کندھیاں تے زمزم شریف پیندا ہے ماں کندھیاں تے, صفا مروہ دی سائی کردا پیا ماں کندھیاں تے, ایک حج کر لیا مینا دے اندر گیا ماں کندھیاں تے, عرفات اندر گیا ماں کندھیاں تے, جدوں وقوف مزدلفہ کیتا ہے ماں کندھیاں تے, رمیے جمار واسطے گیا ہے شیطان نو کنکریاں مارن واسطے ماں کندھیاں تے, طواف زیارت کردا ہے پیا ماں کندھیاں تے, طواف وداع کردا ہے پیا ماں کندھیاں تے. حج کروایا انہیں 1 سال حج کروا لیا, اگلے سال پھر لے گیا, ہر
معاملے دے اندر ماں کندیاں تے وے، تیسرا سال آ گیا پھر ماں نو حج کروایا ماں کندیاں تے وے، چوتھا سال آ گیا پھر ماں نو حج کروایا ماں کندیاں تے وے، پنجواں سال آ گیا ماں نو حج کروا لیا ماں کندیاں تے وے، ستواں سال آ گیا ماں نو حج کروا لیا ماں کندیاں تے وے، ستویں سال انہوں خیال آ گیا میں اپنی ماں دا حق دے چھڑیا ہے، انہیں دوت غلاف کعبہ نے پکڑیا، اللہ دی بارگاہ چس کر دائے پیا یا رب العالمین میں اپنی اماں نو 1 سال نہیں بلکہ 7 سال کندیاں تے اٹھایا ہے، پھر میں حج کروایا ہے، ہر ویلے ماں نو میں اٹھا کے رکھیا ہے، یہ پیر میں نیچے نہیں لگن دیتے، جدوں نماز پڑھ دیئے اس ویلے میں نیچے اتارنا، باقی ہر معاملے دے اندر میں اپنی ماں نو اٹھا کے رکھنا، یا اللہ میں حق ادا کر چھڑیا یا نہیں، آتوے گیا پیچھو صدا آ رہی ہے، اے میرے بندیا 7 حج ماں نو کندیاں تے اٹھا کے کروا کے آنا ہے، میں ماں دا حق دے چھڑیا یا نہیں، فرمایا اجے اس کڑی دا جڑی کڑی ماں نے تینوں تکلیف دے نال مشکلات دے نال جنم دیتا سی، اجے تک 7 حج کندیاں تے اٹھا کے کروا کے اجے تک تو اپنی ماں دی اس جنم دین والی کڑی دا بھی حق ادا نہیں کر سکیا، اس کڑی دا جی اجے تک وہ حق ادا بولو اجے تک تو حق ادا نہیں کر سکیا، ماں دی خدمت وچ جے بندہ ساری رات کھلو وے پھر بھی اس تو ایک گھڑی دا حق ادا نہ ہووے، تے جنت ملتی ماں دے قدماں اندر شیش جھکا آیا، ماں دا حق ادا نہ ہووے لکھا حج کرا آیا، پوچھنا ہے خواجہ باجی بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پوچھ لو جنہاں نو ماں دی ممتا دی وجہ نال ماں دیاں دعاواں دی وجہ نال ماں دیاں التجاواں دی وجہ نال ایک بڑی رات اٹھ کے ماں نو کڑے چو پانی پیا ندی تو پانی لے کے آئے، ماں دے کلیجے نو ٹھنڈ پہ گئی، عرض کیتا یا رب العالمین 20 سالاں وچ تیرا عرفان نہیں ملیا، اس نو میں اپنے چٹے والاں دا واسطہ تیری بارگاہ پیش کرنی ہے، میرے پتر با یزید نو اپنا عرفان عطا کر دے، اپنی معرفت عطا کر دے، ماں نے دعا کی تھی میرے اللہ نے قبول فرما لئی، پھر ویکھن والیاں ویکھے آئے، اپنے دور دے سلطان العارفین بن گئے، اپنے دور دے سید الاولیاء بن گئے، بڑی کمال دی ہستی بن گئے، خواجہ باج بستامی رحمت اللہ علیہ وہ پوچھو با یزید دے کولو وہ ماں کنج جولی پر دے دی او ایک گھڑی دی خدمت ماں دی غوث کتب کر دے دی، خواجہ بائی بستامی رحمت اللہ علیہ آپ کو پوچھ لو اے مقام کے میں ملے آئے او دا جواب دیں گے، او ماں دی پاک دعا دے صدقے، کدے صدقے؟ ماں دی پاک دعا دے صدقے او ملے رتبے اچھے لکھا ولیاں نالوں ویکھو خواجہ با یزید اگے رے
नौजवाना जदों घर जाना है अपनी मां दे दोवां अखां दे दरमियान बोसा दिया कर। जदों घरों बाहर निकलना है मां दियां दोवां अखां दे दरमियान बोसा दिया कर। उसकी वजह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है ओ नौजवान जिहड़ा अपनी मां दे दोवां अखां दे दरमियान बोसा देगा ओदा शान की है, ओदा मुकाम की है। फरमाया मन कब्बला बैना आइना उम्मी काना लहू सितरन मिनन नार। मां दा बोसा लेना तेरे ते जहन्नम दी अग दे दरमियान रुकावट बन जाएगा, वो पर्दा बन जाएगा। हवाला मैं पेश कर देना शुआबुल ईमान इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह जिल्द नंबर 6 सफा 187, अल कामिल इब्ने अदी रहमतुल्लाह तआला अलैह जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 295, नुज़ातुल मजालिस अल्लामा अब्दुर रहमान सफूरी रहमतुल्लाह अलैह बिर्रुल वालिदैन दे चैप्टर दे अंदर उन्हां दी इस रिवायत नूं नकल कीता है। तिन्ना किताबां दे हवाले नाल ये मैं रिवायत पेश करना वा पिया। अगर कदी बीमार हो जाए, कदी कोई मुश्किल आ जाए, कदी कोई तकलीफ आ जाए, मां दे पैर धो लिया कर ते कदी मां दे पैरां नूं साफ कर लिया कर। वो पानी लैके अपनी तकलीफ वाली जगह ते लाया कर, मेरा अल्लाह तेनों शिफा अता कर देगा। आखिरी बात मैं लगा करन और बड़ी तवज्जो नाल सुननी है। अपने इलाके दे बहुत बड़े मुहद्दिस, अपने वक्त दे बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े हाफिजुल हदीस हज़रत इमाम अबू इसहाक रहमतुल्लाह तआला अलैह आप मस्जिद दे खतीब भी ने, मस्जिद दे इमाम भी ने, वक्त दे बहुत बड़े हाफिज हदीस भी ने, मुहद्दिस भी ने। उन्हां दा एक मुरीद एक मुक्तदी उन्हें ख्वाब दे अंदर वेखिया ते वेंदा की है मैं वेखिया मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे वक्त दे इमाम हज़रत अबू इसहाक अस्फरायनी रहमतुल्लाह तआला अलैह उन्हां दी दाढ़ी शरीफ नूं मोती लगे हुए ने, उन्हां दी दाढ़ी शरीफ दे हर बाल दे अंदर मैं वेखिया हीरे लगे हुए ने, जवाहरात लगे हुए ने। दाढ़ी जड़ी है इंज चमकदी है जिवें आसमान दे तारे पे चमकदे ने। फजर दा टाइम होया अपने उस्ताद ते इमाम दी बारगाह च गए, जाके कहन लगे उस्ताद मोहतरम हजूर मेरे इमाम साहब मैं आ मंजर वेखिया है, तुसी साडी मस्जिद दे इमाम भी हो, साडी मस्जिद दे खतीब भी हो, वक्त दे बहुत बड़े मुहद्दिस भी हो, हजूर मैं मंजर वेखिया है। आपने इरशाद फरमाया वो रहन दे गल ठप्पी रहन दे पर्दा रहन दे। उन्हें आख्या हजूर पर्दा तो नहीं रहन देना, अगर पर्दा रहना होंदा ते रात मैनू ख्वाब के अंदर ये नजारा ना करवाया जांदा। ये दसो तुहाडी दाढ़ी शरीफ दे हर वाल दे नाल ये जेड़े मोती लगे हुए ने, हीरे लगे हुए ने, जवाहरात लगे हुए ने, ये की वजह है, कित्थों आए ने? आपने फरमाया बेलिया की पूछना है। एक दिन मैं बाहरों घर आया, मेरी मां आराम कर रही सी, मैं वेखिया कम कर करके मेरी मां दे पैरां दे नाल गर्दो गुबार लगा होया है। मैं सोचिया पैर धो दिया, फिर दिल अंदर ख्याल आ गया मैं पीछे होके नीविया होके अपनी दाढ़ी दे नाल अपनी मां दे पैरां दा कट्टा साफ कीता है, गर्दो गुबार साफ कीता है। वो जेड़े जर्रे मां दे पैरां दे लगे ने मेरे अल्लाह ने वही मेरे वास्ते हीरे बना देते ने, वही मोती बना देते ने, वही मेरे अल्लाह ने जवाहरात बना देते। हाँ वही हीरे ने, वही जवाहरात ने, वही मेरे वास्ते सारा कुछ बन गए, चमकदार बन गए। छां जन्नत जे कर तू एक किताब ले आओ, एक अदद ले आओ। छां जन्नत जे कर तू जानाए ओ साए मां दे हेठा के तुझी लिया कर हौजे कौसर के पानी दा मजा चखनाई ओ पैर मां दे धोके ते पी लिया कर ते लखा साक ने बंदे दे विच दुनिया वो कोई साक नहीं जे मापियां दे सा
ورگا پتر پاوے زمانے دا ولی ہووے انہیں جے ماپیاں دے پیراں دی خاک ورگا پتر پاوے زمانے دا ولی ہووے انہیں جے ماپیاں دے پیراں دی خاک ورگا اللہ اکبر حضرات گفتگو میری ختم ہو گئی وما علینا الا البلاغ ابھی اٹھنا نہیں